بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی سے متعلق جو سختیاں ہیں، وہ اسٹیٹ کی طرف جو سختیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ مطلب ہے کہ فیئر کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو جس قسم کی ایک کنفرنٹیشن ہمیں نظر آئی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان، تو لگ ایسا رہا ہے کہ اس میں کچھ بہتری کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ تو ان دو ایشوز کے اوپر پرائمریلی بات کروں گا۔ تو عمران خان صاحب کے جو حالات ہیں، جس قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو مئی 9 کے بعد ود ایوری پاسنگ ڈے جو چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی تو ان کی تمام لیڈرشپ ہی یا تو جیلوں میں ہے، یا ان کو چھوڑ کے جا چکی ہے، یا وہ انڈر گراؤنڈ ہے، جو بھی ان کے ساتھ کے لوگ ہیں۔ اور عمران خان صاحب اس وقت اپنے آپ کو بالکل مطلب ہے کہ اکیلا فیل کر رہے ہیں، آلدو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون پی ٹی آئی میں آتا ہے اور کون جاتا ہے، بیکاز اصل جو میٹر کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں، وہ ووٹرز ہیں، اور ووٹرز جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح سے حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کیے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے بعد ان کی فالوئنگ میں زیادہ اضافہ ہوا۔ لیکن اینی ہاؤ اس فالوئنگ کے میں اضافے کا کیا کرنا اگر عمران خان صاحب کے لیے یہی مشکوک ہو گیا کہ وہ الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے، اور اس بات کا ان کو یقین ہے کہ وہ -1 تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی اس کے لیے کون سا رستہ اختیار کیا جائے گا، وہ کب پاسبل ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی پالیٹکس کے لیے اب کوئی جو معاملات ہیں وہ آگے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کل پیمرا کی طرف سے ایک 4 پیج کا 4 صفحوں کا یہ ایک ڈائریکٹیو کہہ لیں، ایک سرکولر کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہوا، اور یہ انہوں نے تمام جتنے بھی پاکستان کے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کو یہ 4 صفحوں کا ایک ڈائریکشن بھیجی۔ اور اس ڈائریکشن میں کہیں عمران خان کا نام خیر نہیں لکھا ہوا تھا اور نہ خیر پی ٹی آئی کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مطلب ہے کہ سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا۔ مقصد یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر ٹیلی ویژن چینلز کی حد تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگا دی گئی، ان کو پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے بارے میں ان کے انٹرویوز اب شاید اس طرح سے جیسے پہلے اگر فرض کریں کہ آپ انٹرویوز دیے جاتے تھے، وہ انٹرویوز چلتے تھے، وہ نہیں چل سکتے۔ اور میری انٹرپریٹیشن ہے، میرا جو خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ بلکہ ان کے جو پی ٹی آئی کے جو باقی لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی شاید ٹیلی ویژن چینلز کے اب وہ رستے، یا ٹیلی ویژن چینلز کے جو فورمز تھے، جو ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے وہ اپنی بات کرتے تھے، اب شاید ان کو وہ میدان اس آسانی سے نہیں ملے گا۔ اچھا، اس بریفلی تھوڑا سا بتا دوں کہ اس 4 پیج کا جو سب سے امپورٹنٹ جو حصہ ہے اس کے لحاظ سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی آرٹیکل 19 کی بات کی گئی کہ آرٹیکل 19 آپ کو پتہ ہے کہ وہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن اس کے حوالہ دیتے ہوئے تو ظاہر ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور اس کے کنڈیشنز میں جہاں ایک یہ ہے کہ جی آپ نے جو فریڈم آف پریس ہے وہ سبجیکٹ ٹو ہے، یعنی کہ اس کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ وہ گلوری آف اسلام جو ہے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، پھر انٹیگریٹی، سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس آف پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مطلب ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ ایسا اپنی طرف سے آپ یہ کہیں کہ جی میری تو یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، یا میرا یہ حق ہے کہ میں اپنی رائے دوں، لیکن اگر وہ اپنی رائے آپ دیتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں، اگر وہ اسلام کی گلوری کے اگینسٹ بات ہے، یا پھر سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، اگر پاکستان کے ڈیفنس کے اگینسٹ ہے، تو آپ وہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ خیر نہیں آؤ، یہ آرٹیکل 19 آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ آرٹیکل 19 میں کافی کلیئر چیز ہے۔ اچھا، اصل جو چیز اس میں آتی ہے تو انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیٹر کا جو سب کو لکھا گیا، اس میں یہ ہے کہ جی ان پیمرا کی طرف سے توجہ دلوائی گئی تمام ٹیلی ویژن چینلز کی بلیک ڈے مئی 9 کہ مئی 9 کا جو واقعہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ بلیک ڈے کی طرف آپ ذرا تھوڑی سی توجہ دلوا کے کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے پبلک پراپرٹیز کے اوپر اٹیک کیا گیا، جو انوسنٹ لائیوز ہیں ان کو انڈینجر کیا گیا، اور اس کے علاوہ اینٹی اسٹیٹ ریاست کے اگینسٹ جو سینٹیمنٹس ہیں
ان کو پروموٹ کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ فیڈریشن کے پاکستان کی فیڈریشن کو ویک کیا جائے اور پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ویک کیا جائے. یہ ایک کوشش کی گئی. پیمرا نے یہ لکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اس طرح کے جتنے بھی یہ اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ سے یہ مطلب ہے کہ ان کی پلاننگ کی گئی اور ان کو مطلب ہے کہ اور اس کا مقصد اور پھر نفرت پیدا کی گئی اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا، اشتعال دلوایا گیا. اور اس تمام کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ جی اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ڈیمیج کیا جائے. اچھا، پھر آگے اس میں ایک چیز یہ لکھی کہ جی جو لوگ مطلب نفرت پھیلاتے رہے اور اسی طریقے سے ایک پولیٹیکل آؤٹ فٹ، مطلب کہ ایک سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو انہوں نے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس سے جو معصوم ذہن ہوتے ہیں، جو انوسنٹ جو ذہن ہوتے ہیں، ان کے مائنڈز کو مطلب ہے کہ لوگوں کے دماغ میں زہر اگلا. مطلب ہے کہ اگر اس کو عام ٹرم میں لیا جائے کہ فوج اور اسٹیٹ کے اگینسٹ لوگوں کے ذہن میں زہر اگلا، زہر بھرا، بلکہ اگلا نہیں بلکہ زہر بھرا، اور ظاہر ہے اسی کے نتیجے میں اس طرح کی بات ہوئی. تو یہ ساری باتیں کر کے تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی ڈائریکشن دی کہ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں لائسنس جن کو لائسنس پیمرا نے ایشو کیا ہے کہ جی ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی ہیٹ مونگر جو مطلب نفرت پھیلاتے رہے ہیں اور اسی طرح کے جو لوگ ان سارے معاملات میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں، ان کو آپ بائیک آؤٹ کیا جانا چاہیے اور ان کو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنا ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آپ اپنا فورم مت دیں کہ وہ اپنی وہی والی جو نفرت ہے، وہی جو بات کرتے ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ، جس قسم کی باتیں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے وہ پروموٹ نہ کر سکیں اور وہ چیز ٹیلی ویژن چینلز کو. اور پھر انہوں نے آگے جو 2-3 صفحات ہیں اس میں انہوں نے جو ریلیونٹ قوانین ہیں، پیمرا لاز ہیں، پیمرا رولز ہیں، ان سب کا حوالہ دیتے ہوئے مطلب ہے کہ یہ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، وہی والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن چینلز کی حد تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے اب بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ ان کا وہاں پہ اپیئر ہونا، اپنا ویو پوائنٹ دینا، اپنا جو بھی ان کا نیریٹو ہے اس کو بنانا اور اس کو بیان کرنا، اس کے لیے اب بہت ہی کم اسکوپ، ہارڈلی دیر از ناؤ اینی اسکوپ اس سرکولر کے لحاظ سے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی چلی جاتی ہے ہائی کورٹ میں، عدالت میں یا سپریم کورٹ میں، اور اس کو جا کے چیلنج کرتی ہے، اور پھر اگر کورٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ ایسا آپ نہیں کر سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لیے میڈیا کم از کم اب اس طریقے سے اب اویلیبل نہیں ہوگا جس طریقے سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے اویلیبل ہوتا تھا. اچھا، اب یہ میری بات جب میں کرتا ہوں تو میں اس میں تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھ لیں کہ پچھلے 1 سال سے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں نے اس کی مخالفت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر غیر قانونی طریقے سے نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو غیر قانونی طریقے سے اور عمران خان صاحب کی حکومت بھی نہیں جانی چاہیے تھی. اس وقت میں نے آپ کو پتہ یہ بھی لکھا کہ کس طریقے سے سیاستدان استعمال ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو خیر اس کے بعد پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور انہوں نے ڈائریکٹ ایک کنفرنٹیشن سٹارٹ کر دی، اور ایسی کنفرنٹیشن سٹارٹ کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر ان کے سوشل میڈیا نے فوج کے اوپر، فوج کے جو ٹاپ کمانڈرز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو اور جو کہ بعد میں بھی جاری رہا، جب باجوہ چلے گئے، نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی، اس وقت بھی جاری رہا. اس سارے ماحول میں آپ کو بتایا کہ بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ جو کام پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے، یہ کام جو عمران خان صاحب کرتے جا رہے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان عمران خان صاحب کو خود ہوگا، ان کی سیاست کو ہوگا. اور یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے ساتھ اداروں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور پھر پاکستان کو بھی نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ میں جب یہ کہتا رہا تو پی ٹی آئی کے خیر جو فالوورز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد میں، اگر آپ ان کا سوشل میڈیا میں کنڈکٹ دیکھیں تو گالم گلوچ، بدتمیزی، ہر قسم کی، مطلب ہے کہ آپ جیسی بات بھی کریں تو وہ پھر انتہائی
گندی زبان اور گندے قسم کی کیمپین چلائی جاتی ہیں. میرے بارے میں بھی کہا گیا، جب میں نے یہ بات کی میرے بارے میں مجھے گالم گلوچ کیا گیا، سب اس قسم کی باتیں مطلب کی جاتی رہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو میں کہتا رہا ہو وہی رہا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے حق میں ظاہر ہے نہیں بہتر. اور آج عمران خان صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اور آج عمران خان صاحب کے جو نئے اسپوکس پرسن اب آئے ہیں جو کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ کہتے ہیں، وہ تو اب اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لینا چاہتے، کہتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لے رہے، ہم تو صرف پی ڈی ایم ان کا نام نہیں لینا چاہتے. تو یہ بات ہم پہلے سے آپ کو میں سمجھا رہا تھا 1 سال پہلے، اس وقت تو یہ بات. اور چونکہ آپ ایسا نہیں کہ دیکھیں ہر شخص ایک اسیس کرتا ہے کہ جی کس قسم کی سچویشن ہے، کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں. اور فرض کریں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی اس قسم کی موو کرتی ہے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور اگر میرے جیسا عام آدمی وہ نتائج سمجھ سکتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا رہا، تو اگر وہ اسی طریقے سے ہوا تو اب بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ مایوس ہو جائیں، بہت زیادہ مایوسی میں ظاہر ہے وہ اس وقت شکار ہیں، مایوس ہو جائیں، یا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ غلط کیا، تو کم از کم ان کو یہ ضرور چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں وہ گالم گلوچ کرتے رہے اور آپ کوئی آبجیکٹو بات کسی کی نہیں سنتے، آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ ہی کی مرضی کی بات ہو اور آپ ہی کی تعریف ہو اور آپ ہی کی لیڈر کی تعریف ہو، اور یہی بس صحیح جرنلزم ہے، یہی سب بات ہے. تو یہ انفارچونیٹلی فار آل آف دیم جنہوں نے یہ بات اگنور کی، ان کے سامنے کس قسم کی ایک ہارڈ ریئلٹی آئی. اور اس لحاظ سے مجھے کم از کم الحمدللہ یہ ہے کہ جی میں نے جو بات کی وہ اسی طریقے سے سامنے آئی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا. اب دوسری بات جو اہم جو میں بات کر رہا تھا کہ جی آج کی ایک ہیئرنگ تھی 8 ممبر بینچ کی، چیف جسٹس آف پاکستان اس سپریم کورٹ میں اس بینچ کو وہ ہیئرنگ کر رہے تھے، اور کیس وہ تھا سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے اوپر اسٹے گورنمنٹ نے دیا، سپریم کورٹ نے دیا تھا، جو کہ لیجسلیشن پارلیمنٹ نے کی تھی، اور جس کے بعد ایک کافی کنفرنٹیشن والی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. حکومت اور پارلیمنٹ اور حکومت ایک طرف اور سپریم کورٹ دوسری طرف. اس کی آج ہیئرنگ تھی، تو اس دوران جو ماحول، جس قسم کی مطلب ہے کہ ڈسکشن ہوئی، جس قسم کی آبزرویشنز آئیں ججز کی طرف سے، چیف جسٹس صاحب کی طرف سے خاص طور کے اوپر، اور جیسا وہاں پہ کنڈکٹ تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کا، جس طرح کی ان کی بات چیت ہوئی، تو لگ ایسا رہا ہے کہ جی ایک تو اس قانون کے اوپر جو چیف جسٹس کے اپنے پاورز کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی کہ جی ان کو سٹرکچر کرنا ہے، ان کی جو اتھارٹی ہے بینچ بنانے کی، پھر سو موٹو کے اوپر اپیل، یہ وہ سارا کچھ. اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک اور لاء بنا، اور جو کہ ایک سرپرائز کے طور کے اوپر 3-4 دن پہلے سامنے آیا سپریم کورٹ کے سامنے، اور جو کہ ظاہر ہے ابھی اس وقت انفورس ہے. تو اس لحاظ سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان دونوں قوانین کو کوئی جائزہ، یعنی کہ انڈیکیشن ایسا دیا کہ حکومت اور جو پارلیمنٹ ہے کہ ان کا جائزہ لے کے تو اس کو ایک بہتر فارم میں سامنے لے کے آ سکتے ہیں. تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انہوں نے تجاویز کی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی تجاویز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مشاورت سے اگر یہ چیز ہو جاتی سپریم کورٹ آف پاکستان کی مشاورت سے، تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتا تھا. تو لگا ایسے کہ دونوں سائڈز کی اب ایک کوشش یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ اور مطلب ہے کہ میوچل کنسلٹیشن کے ساتھ اگر یہ چیز ہو جائے، اور پھر اسی لحاظ سے اگر یہ جو قوانین ہیں، ایک کے اوپر اسٹے ہے، دوسرا قانون پاس ہو چکا، ان میں اگر کوئی امینڈمنٹ کر کے تو اس طریقے سے کہ دونوں کے کنسنسس کے ساتھ، اگریمنٹ کے ساتھ اگر ایک لاء بن جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ جو پہلے والا جو قانون تھا جو جس کے اوپر گورنمنٹ نے اسٹے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے دیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، وہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے کہ جس طریقے سے کہ کیسے سو موٹو ایکشن لینے کے لیے ایک باڈی بنائی جائے، 3 چیف جسٹس، جو 3 جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا سو موٹو لینا ہے، وہی بینچ بنائیں گے، وہی جو ہے وہ کیس کس جج کے سامنے، کس بینچ کے سامنے کون سا کیس جائے گا، اس کا فیصلہ بھی وہ کریں گے. اور پھر یہ کہ جی جو سو موٹو کے کیسز ہو چکے ابھی آگے ہوں گے، یا جو پہلے ہو چکے ان کے خلاف اپیل ایک آ سکتی ہے، اور جس کا فائدہ ظاہر ہے نواز شریف کو بھی ہوگا، جہانگیر ترین جیسے ان لوگوں کو بھی ہوگا. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک بہتری کی طرف ایک صورتحال جاتی نظر آ رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو آلریڈی ملٹی مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کرائسس، مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہے، عدالتی کرائسس بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی کرائسس بھی ہے، اکنامک کرائسس بھی ہے. سو یہ سارے جو حالات ہیں تاکہ یہ
بہتر ہوگا کہ یہ چیزیں اچھے طرف موو کریں اور سولوشنز کی طرف موو کریں، بجائے اس کے کہ یہ جو کرائسز ہیں یہ سارے کے سارے جو یہ مزید بڑھتے جائیں، اور جس کا ظاہر نقصان پاکستان کو ہے، پاکستان کے عوام کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔